اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارسلت الی الخلق کافہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ انتہائی عزت، تکریم اور وقار دلائق علماء کرام، شناخوان حضرات اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مقدس، منور اور مطہر حوالے نال اج دی اس نکات پذیر ہر لحاظ نال بابرکت، پروقار، پرمسرت، پرسعادت، پرراحت، پرنور، پرسرور، نورانی، روحانی، ایمانی، وجدانی، عرفانی، حقانی اور ایکانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دا مقدس اور بابرکت پروگرام تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، احمد مختار، صدر بزم کائنات، مصدر کائنات، مخزن کائنات، مرکز کائنات، محور کائنات، وجہ تخلیق کائنات، جان کائنات، جان جہان کائنات، محبوب کائنات، مطلوب کائنات، مقصود کائنات، تاجدار کائنات، رحمت کائنات، محسن کائنات، بلکہ یوں کہوں کہ اصل کائنات، منبع فیض و برکات،
فخر موجودات حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ ناز اندر ہدیہ نیاز پیش کرنے واسطے منعقد کیتا گیا ہے۔ میرے جنہ بھی دوستان نے بھائیاں نے آج دی اس محفل نو منعقد کرن دے اندر حصہ پایا ہے، محنت فرمائیے، دامے دل میں سکھنے قدمے کسی بھی انداز نال اللہ تعالی تمام دوست احباب دے رزق اندر، جان اندر، اولاد اندر، کاروبار اندر، عمر اندر، صحت اندر، عزت اندر، زمینہ اندر، دکانہ اندر اور دسترخانہ اندر اپنی شیان شان بے پناہ برکتاں اور وسطیٰ نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، وقت کافی گزر گیا ہے، صبح فجر نہ رہ جائے۔ میں ڈائریکٹلی آیت کریمہ دا ترجمہ لگا کرن۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک خصوصیت دا ذکر فرمایا ہے۔ ایک خصائل، دوسری شمائل اور تیسری خصائص، یعنی شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خصائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری چیز خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی خصوصیت۔ خصوصیت دا سادہ یا ترجمہ بالکل دیسی ترجمہ ہے، سادہ خصوصیت او شان جڑی جدے واسطے ہووے صرف او دے وچ ہی پائی جائے، او دے علاوہ او دے غیر وچ نہ پائی جائے، انہوں اندر خصوصیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جنیاں بھی خصوصیات نے نا، اس ساریاں خاصہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا دی خدائی وچ شانہ ہور کسے کول نہیں، ہور کسے کول نہیں۔ دین والا اللہ، لین والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب نے جڑی بھی شان دیتی ہے او دی حد بیان نہیں کیتی، بولو دی حد بیان نہیں کیتی۔ لوگ ساڑھے تے ایک الزام لاندے نے، یہ سنی اینی تعریف کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ رب نالوں بھی اگے کٹ چھڑ دے۔ رب نے تے حد دسی کوئی نہیں، رب نے تے حد دسی کوئی نہیں۔ تیرے کل کیڑا انچی ٹیپ آیا جنہیں پمائش کر لے؟ تیرے کل کیڑا کیلکولیٹر آیا جتنا کیلکولیشن ہو گئی؟ نہیں، اللہ نے کسی شان اتے حد بیان نہیں کی تھی۔ میں ایک دو مثالاں قرآن پاک جو دین لگا۔ اِنَّا آتَوَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں خیر کثیر عطا کیتا ہے۔ یا اللہ کنہ کو خیر کثیر دیتا ہے، قرآن کے چوپے رب نے حد بیان، بولو حد بیان نہیں کی تھی۔ دوسری مثال، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، درجوں بلندی عطا کی تھی، درجے بلند کی تھے۔ یا اللہ اقتداد کی ہے، فرمایا کہ قرآن چوپے تم ہی چوپ رہو، قرآن خاموش، تم ہی خاموشی اختیار کر۔ تیسری مثال، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونے ان قریب تیرا رب تینوں اتنا دے گا تو اپنے رب دی عطا تے راضی ہو جائے گا۔ یا اللہ وہ کنہ کو دینا ہی، قرآن کے خاموش ہے۔ میں صرف مثال دینا بھی حد نہیں اللہ نے دسی، حد بیان نہیں کی تھی۔ چوتھی مثال، رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اساں تہاڈا ذکر تانوں راضی کرن واسطے بلند کر چھڑیا ہے. یا اللہ او کنا کو بلند کیتا ہے قرآن کے چوپے. قرآن خاموش ہے. فرمایا جو تو میں چوپا تو بھی چوپ رہو. یا اللہ کو پیڑ پلے پوے تے صحیح. فرمایا شانہ او نے دین والا خدا جاندا ہے یا جنوں ملیاں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاندا ہے. یعنی یہ شانہ اس طرح دیا ایک شان دا میں چناؤ کیتا ہے. ایکو شان دا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شان تیری، مقام تیرا، مرتبہ تیرا، منصب تیرا، محامد تیرے، محاسن تیرے، علو مرتبہ تیری. سونیا اعلان بھی اپنی زبان نال آپ کر، اپنی شان دا اعلان آپ کر. یا اللہ خود کر دو تے اعلان تے ہو ہی جانا سی. فرمایا بالکل ہو جانا سی، لیکن میں دسنا چاہنا جویں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کرنا، انہاں دی عظمت دا اعلان کرنا میں رب دی سنت ہے، ایویں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلان کرنا خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی سنت ہے. اور جڑا تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرے اپنی زبان نو تر رکھے، دل و دماغ نو تازگی عطا کرتا رہے، ثابت ہویا اور رب دے طریقے تے بھی عمل کرتا ہے پیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطہرہ تے بھی عمل کرتا ہے پیا. کل سونیا آپ اعلان کر. بولو کی فرمایا سونیا آپ اعلان کر. یا اللہ کس گل دا؟ فرمایا اپنی شان دا اعلان کر، اپنی خصوصیت دا اعلان کر. یا ایھا الناس اے لوگو، اے لوگو، اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تساں ساریاں وال اللہ دا رسول بن کے آیا. اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ. میں تساں ساریاں وال اللہ دا رسول بن کے آیا. یہ اعلان کروایا کیوں؟ یہ آیت کریمہ ختم نبوت دی بہت بڑی دلیل ہے. آیت کریمہ ختم نبوت دی بہت بڑی دلیل ہے. باقی جتنے نبی آئے، جتنے رسول تشریف لے آئے، جتنے پیغمبر تشریف لے آئے علیہ السلام، ساڈا بلیم نہیں، ساڈا اعتراض نہیں. لا نفرق بین احد من رسول، رسولاں تے ایمان لیاون وچ اسی فرق نہیں کرتے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ دے سارے رسولاں تے ساڈا ایمان ہے اور رسولاں تے نبیاں تے ایمان لیاون وچ اسی فرق نہیں کرتے. لیکن کیا کریں، محبوب جو ہمارے، محبوب جو ہمارے اس طرح کا ہے کوئی نہیں. انیاں شانہ کسے دیا نہیں، انہیں مقام کسے دے نہیں، انہیں مرتبے کسے دے نہیں، انہیں معجزات کسے دے نہیں، حتیٰ کہ انہیں اسماء گرامی کسے دے نہیں جتنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے. باقی جتنے نبی تشریف لے آئے، جتنے رسول تشریف لے آئے، جتنے پیغمبر تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ نے سارے انو خاص قبیلے، خاص خطے، خاص علاقے تے خاص قوم وال اپنا رسول تے نبی بنا کے لیا. جدو واری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آئی، فرمایا سونیا آپ اپنی زبان وچوں آپ اعلان کر، اپنی عظمت دا اعلان کر، اپنی شان دا اعلان کر، اپنے مرتبے دا اعلان کر، اپنے مقام دا اعلان کر کہ اے لوگو میں خاص قبیلے دا رسول بن کے نہیں آیا، خاص خطے دا رسول بن کے نہیں آیا، خاص قوم دا رسول بن کے نہیں آیا، خاص علاقے وال اللہ دا رسول بن کے نہیں آیا، بلکہ میں مشرق والیاں دا نبی بن کے آیا، مغرب والیاں دا رسول بن کے آیا، شمال والیاں دا رسول بن کے آیا، جنوب والیاں دا رسول بن کے آیا. چاند، سورج، ستارے، خلا، فضا، ہوا، میں ہر شے وال اللہ دا رسول بن کے آیا. لوکاں دے ذہن وچ اے تصور آیا، اج نہیں 400-500 سال پہلے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دے ظاہری دور وچ لوکاں دے اندر ایک بات پیدا ہوئی. انہوں نے سوچیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں. تھوڑا شور کٹا کے نا والیوم کھول، تھوڑا کم کر کے والیوم کھول دے، بڑی مہربانی. اے لوگو، اے انسانوں، یہ مطلب ہے کہ صرف انساناں دے رسول نے جنہ دے نہیں. امام سیوطی رحمت اللہ دور وچ بڑا شور مچیا سی. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے پوری کتاباں اس تے لکھنیاں پئی.
پورے رسائل لکھنے پے، پورے دلائل اکٹھے کر کے دینے پے. کس گل اتے لوکاں نے شور مچایا. انہوں نے آکھیا بھی انساناں دے رسول نے، چونکہ ذکر انساناں دا ہے، کل یا ایھا الناس ہو، انساناں دی طرف رسول بن کے آئے نے، جناں وال نہیں. یہ انساناں دے رسول نے، فرشتیاں وال نہیں. انساناں دے رسول نے، حوراں وال نہیں. انساناں دے رسول نے، غلمان وال نہیں. انساناں دے رسول نے، باقی کائنات دی کسے شے وال نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی عطا کردہ علم دی روشنی وچ اس گل نو جان دے سن. 1400 کئی سال پہلے آپ نے اس وقت پہلے اعلان کر دیتا. حدیث مسلم شریف قرآن پاک دی سب تو معتبر تفسیر ہوئے جڑی قرآن دی قرآن نال کیتی جائے، کیونکہ القرآن یفسرو بعدہ بعدا، قرآن دا بعض حصہ آپ اپنے بعض حصے دی تفسیر بیان کرتا ہے، تے دوسری معتبر تفسیر ہوندی ہے جڑی قرآن دی حدیث نہ کیتی جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا سی یہ ویلا آنا ہے، ایک جانور آئے گا، وہ ایسی خرافات بکے گا، لوگ پریشان ہوں گے، ایمان والے پریشان ہوں گے، اور ایمان متزلزل ہو جائے گا، لوگ حیران ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 کئی سال پہلے فرمان جاری کیتا. فرمایا میں صرف انسانہ والی رسول بن کے نہیں آیا، فرمایا اور سلتو الالخلق کافہ، فرمایا لوگوں میرے اللہ نے میں نے اپنی ساری مخلوقات والا اپنا رسول بنا کے لے آیا. جنہوں سمجھ آئی ہو سبحان اللہ بولے. سارے نہیں بولے جی، سارے نہیں بولے. بابا سے بلند سبحان اللہ. یہ حدیث کہاں ہے؟ مسلم شریف میں. اور منے گا تو وہی نا جڑا مسلم بھی ہوگے تو شریف بھی ہوگے، کیونکہ حدیث مسلم شریف میں ہے. حدیث کہاں ہے؟ مسلم شریف میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دیا، فرمایا ارسلتو الی الخلق کافہ، مجھے بھیجا گیا ہے رسول بنا کر ساری مخلوقات کی طرف. کافتن یہ مطلب ہوندا ہے کل، جدے وچوں کوئی شے ایک جزوی کل وچوں خارج نہ ہوے، اینو آندے نے کافہ. جویں اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. انسانوں میں کوئی بھی ایسا نہیں جہدے وال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بن کے تے نذیر بن کے نہ تشریف لے آئے ہون. یعنی سارے وال ٹوٹل جہدے وچوں ایک جز بھی خارج نہ ہوئے. تو ایک کافہ اور سلتو الی الخلق کافہ، میرے اللہ نے ساری مخلوقات وال اپنا مینو رسول بنا کے گلیا. ہن تسی سیانے بندے سارے بیٹھے ہو، سوچ کے ذرا سوچ کے مینوں جواب دے آ جائے. رب دی ربوبیت وچوں کائنات دا کوئی ذرہ خارج ہے؟ بولیے. رب کی ربوبیت میں سے کائنات کا کوئی ذرہ خارج ہے؟ نہیں ہے. جب کائنات کا کوئی ذرہ رب کی ربوبیت سے خارج نہیں ہے تو اسی طرح یہ ماننا پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے کائنات کا کوئی ذرہ خارج نہیں ہے. قیامت تک جو آخری انسان آئے گا نا، قیامت تک آخری انسان، آخری وہ مرد ہو یا عورت جو بھی آئے گا انسان آخری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بھی اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں. یعنی اس کل وچوں کوئی جز خارج نہیں. ادھر رزلٹ ہے کہ میرے تیرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانہ وال رسول بن کے نہیں آئے، جنہ وال بھی اللہ دے رسول بن کے آئے، حوراں وال بھی اللہ دے رسول بن کے آئے، غلماناں وال بھی اللہ دے رسول بن کے آئے، خلا وال اللہ دے رسول بن کے آئے، فضا وال اللہ دے رسول بن کے آئے، ہوا وال اللہ دے رسول بن کے آئے، چن وال اللہ دے رسول بن کے آئے، تاریاں دے رسول بن کے آئے، سورج دے رسول بن کے آئے، جمادات دے رسول بن کے آئے، حیوانات دے رسول بن کے آئے، چرندیاں دے رسول بن کے آئے، درندیاں دے رسول بن کے آئے، پرندیاں دے رسول بن کے آئے، ریت دے ذریاں دے رسول بن کے آئے، پانی دے قطریاں دے رسول بن کے آئے، تحت سرا دیا پستیاں تو لے کے عرش اولا دیا بلندیاں تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے والے اللہ دے رسول بن کے تشریف لے آئے نے. کوئی ذرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اس رسالت وچوں خارج نہیں. میں انساناں دی گل کراں بڑی لمبی گل ہو جائے، ساری رات گزر جائے، انساناں دیاں گلاں نہ مکن. میں ایک گل ہو کرنا جڑی میں بھی سمجھ آواں، تواڈے بھی ذہن اندر آ جائے. جڑا سفید ان پڑھ بابا ہے، جڑا سکول اندر نہیں گیا اونوں بھی سمجھ آ جائے. جڑا بالکل علم نہیں جاندا، اونوں پتہ ہی نہیں انہاں چیزاں دا، اونوں بھی سمجھ آ جائے. میں تے تسی محفل ختم ہون تو بعد باہر کھڑے ہو جائیے، چند والی اشارہ کریے، او جنہ
ساڈے کہن تے اگر دو ٹکڑے نہیں ہوندا کم از کم ایک کنارہ تے تھوڑا سائڈ تے کر لے, ایک کنارہ تے ساڈے آ کے اپنے پورے وجود نالوں جدا کر دے. کی خیال ہے میں تواڈے کولوں پوچھنا, دسو اے چند ساڈی گل من لوے گا؟ بالکل نہیں منے گا. چند آکھے گا تسی کون ہو؟ چودھری تھے اپنے گھر, لینڈ لاڈ تھے اپنے گھر, زمیندار تھے اپنے گھر, کوٹھیاں والا تھے اپنے گھر, گڈیاں والا ہے اپنے گھر, انہاں پلاٹاں والا ہے اپنے گھر, بینک بیلنس والا ہے اپنے گھر. دنیا دا مالو متا رکھنا ہے تو اپنے گھر ہے. تیرا میرے نال کیڑا تعلق ہے؟ اگر نہ مننے چن بالکل نہیں منے گا, منے گا بھی نہیں. پھر چن نو اسی کہہ سکنے ہاں او چنا اگر ساڈے کہن تے دو ٹکڑے نہیں ہوندا, ایک کنارہ بھی سائڈ تے نہیں کردا. دس انہاں دی وری جنہ جبل ابو قبیس دے سینے تے کھڑیاں ہو کے تیرے والی اشارہ کیتا سی, انہاں دے کہن اُتے یا اشارہ کرن اُتے دو ٹکڑے کیوں ہویا سے؟ چند دا جواب اے اے کائنات والیو میں تہانی جاندا تسی کون ہو, پر میں انہاں نو جاننا جنہاں نے جبل ابو قبیس تے کھڑیاں ہو کے میرے والی اشارہ کیتا. میں جاننا وا او ذات عام نہیں, او ہستی عام نہیں, بلکہ میں جاننا او میرے ول بھی اللہ دے رسول بن کے تشریف لے آئے. اللہ حق چاہیے. انساناں دی گل نہیں, میں چند دی گل کیتی ہے. چند آندا ہے میرے ول بھی اللہ دے رسول بن کے آئے نے, چنہ تو ساڈی نہیں ماندا انہاں دی گل کیوں منی آ؟ چند اللہ دے قرآن وچوں جواب دے گا. رب العالمین نے قرآن پاک اندر فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. میں رسول نو رسول بنا کے کلدا ہی اس واسطے آ تاکہ اللہ دے حکم نال رسول دیاں گلاں منیاں جان, رسول دی اطاعت کیتی جائے, رسول دا کہنا منیا جائے, رسول دے آنکھیں لگیا جائے. چن بھی جانتا ہے اے ذات اشارہ کرنے والی کوئی عام نہیں, بلکہ میرے ول بھی اللہ دے رسول بن کے تشریف لے آئے. اللہ خیر کرے انشاءاللہ, کوئی نہیں, یہ تو چلتی ہے کہ یہ انشاءاللہ کچھ نہیں انشاءاللہ. عظمت و شان مصطفیٰ اس سے مقام گرے گا نہیں, بلند ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ توجہ حضرات, کو سمجھ آن لگ گیا, کو دل لگ گیا تھوڑا میرے نال کے نہیں؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا. اے چند والی گل سمجھ آ گئی تانوں؟ اگر اے نہیں سمجھ آئی تو سورج وال ٹر چلنے, وہ ذرا بڑا ہے, وہ چھتی گل سمجھ آئے گا. چند ذرا چھوٹا ہے نا تو سورج بڑا ہے, وہ سورج کو پوچھ لینے. سورج کے سوال کرنے ہیں, سورجا ایک گھنٹہ رہندا ہے تیرے غروب ہون دے اندر, تیرے ڈوبن دے اندر, تے ٹھہر جا ذرا تھوڑی دیر واسطے, ایک گھنٹہ انتظار کر لے. ساڈے مہمان آ رہے نے, رشتہ دار آ رہے نے, ریلیٹیوز آ رہے نے, گھر پہنچ جان تاکہ اندھیرا نہ چھا جائے. مہربانی کر ذرا رک جا, کہ دسو مینوں سورج رک جائے گا یا نہیں؟ بولو بولو بولو, سورج رکے گا؟ سورج آکھے گا کون صاحب ہو تسی تے میرے نال کیڑیاں گلاں کر دیو پے, میں تہاڈی منن واسطے تیار نہیں. تے پھر اسی سارے رل کے سورج نو آکھاں گے
سورج جے ساڈی نہیں ماندا انہاں دے بلان اتے واپس کیوں آیا ہے؟ بولو تو صحیح، انہاں دے بلان اتے واپس کیوں آیا ہے؟ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے میں اپنی آنکھاں دے نال سورج ڈوبدا بھی ویکھیا ہے، واپس دیگر تے آوندا بھی ویکھیا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا، تاجدار حالتا، مشکل کشا علی، حاجت روا علی، اسد اللہ علی، ید اللہ علی، فاتح خیبر علی، لا فتح الا علی، بدر منیر علی، نبی دا فیر علی، صحابہ دا مشیر علی تے ساڈا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جن نماز اثر قائم کرنی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کر لئی ہے، دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نماز قائم کر لئی ہے۔ اس ویلے کی ہویا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم انور تھکاوٹ محسوس کردا ہے پیا۔ حضرت مولا کائنات آئے نے انہاں گودی بچھا دیتی ہے، اے مازاق دے کاجل والیا، ودوہا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، آمیم دیاں کنلاں والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کر لو، اجے علی پاک نے نماز قائم کرنی ہے۔ میرے آقا دی اکھ لگ گئی ہے، اکھاں سو گئی آنے، لیکن دل جاگ دائے پیا۔ رخ انور تے حضرت علی پاک دیاں اکھاں وچوں آنسو جس ویلے باہر آئے نے، میرے آقا دے رخ و دعا تے گرے نے، اے آنسو نکلے کیوں نے؟ سورج ڈوب دائے پیا، ایک غروب ہوں دائے پیا، بالکل غروب ہون دے قریب آ گیا ہے۔ علی آندے نے میں آج نماز پڑھنی ہے، جدوں آنسو گرے نے ادھروں سورج غروب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیڑی شے نے تینوں روایا ہے؟ اے سونے چہرے والیا، دیگر دی نماز گئی، اثر دی نماز گئی، بڑی اہم نماز ہے، صلاۃ الوسطی ہے، یہ درمیانی نماز ہے، نماز میری گئی ہے، اس واسطے آنسو آ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی فکر کیوں کرنا ہے، گھبرانا کیوں ہے، فیصلہ تو کر، عمل اسی کرا دینے آ۔ دس علی ادا پڑھنی چاہنا ہے یا قضا پڑھنی چاہنا؟ علی ادا پڑھنی چاہنا ہے یا قضا پڑھنی چاہنا ہے؟ حضرت علی پاک مسکرا کے عرض کر دینے سونیا مختار نبی دے ہوندیاں، با اختیار مصطفیٰ دے ہوندیاں، پھر میں ادائی پڑھاں گا نا قضا تے نہیں نہ پڑھنی۔ انہاں نوں پتہ ہے اے مختار کل نے اشارہ کرن کائنات دی کایا پلٹ جائے، اشارہ کرن حضرت جابر دے پتر زندہ ہو جان، اشارہ کرن انہاں دی بکری زندہ ہو جائے، اشارہ کرن ناممکن بات ممکن ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا واسطے ہاتھ بلند کیتے، اللہ دی بارگاہ چرچ کر دینے، اللہم اِنَّا كَانَ عَلِيًّا فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَتِ رَسُولِكَ فَارْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسَ۔ ادا مفسادہ ترجمہ ہوئے یا اللہ علی تیری اطاعت پیا کردا سی، تیرے رسول دی اطاعت پیا کردا سی، یا اللہ علی تے سورج واپس لٹا دے، علی تے سورج واپس لٹا دے، علی تے سورج واپس لٹا دے۔ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں سورج اپنی انہاں اکھاں دے نال ڈوبدا بھی ویکھیا ہے، دیگر تے آوندا واپس بھی ویکھیا ہے۔ فرماندیاں نے اس ویلے منظر وے علی پاک نے نماز قائم کیتی ہے، اے سورجا ساڈے کہن تے رکدا نہیں، انہاں دے کہن تے واپس ہونا ہے۔ حضرت بیٹے مرحبا، ہاں بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک نقطہ ذہن چ آ گیا جی، آنکھوں تے سنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کولوں پوچھیا، فرمایا صحابہ دسو جدوں سورج ڈوب جاندا ہے جاندا کتھے وے؟ آندے نے سونیا اللہ جانے، اللہ دا رسول جانے۔
فرمایا میرے غلاموں جدوں سورج ڈوبدا ہے اے اللہ دے عرش تے نیچے جا کے اللہ نو سجدہ کردا ہے تے صبح ہون طلوع ہون دی اجازت مانگدا ہے یا اللہ میں سجدے پہ آواں اجازت دے میں تے سویرے طلوع ہوواں جے نہیں اجازت تے میں صبح طلوع نہ ہوواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نو اے عرش تے نیچے جا کے اے سجدہ کردا ہے ہن سوال اے وے نقطہ اے وے ادھر جناب علی المرتضی دا سجدہ ہے ادھر سورج دا سجدہ ہے سورج دا سجدہ ہے او سجدے پیا ہے ادھر مولا مرتضی نے اجے سجدہ کرنا ہے رب نے فرمایا ادھروں محبوب دی دعا بھی پہنچ گئی ہے ہائے 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 بولو نا سبحان اللہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا بھی پہنچ گئی ہے رب العالمین نے فرمایا یہ سورجا چل اپنا سجدہ چھڑ یا اللہ میں سجدہ پیا کرنا کدے گلن لگائے فرمایا علی نے سجدہ کرنا ہے یا اللہ انہیں بھی سجدہ ہی کرنا ہے تے میں تے سجدہ کرنا وہاں پیا رب العالمین نے فرمایا ہوئے گا اے سورجا چھڑ اپنا سجدہ میری بارگاہ وچ تیرے سجدے نالو علی دا سجدہ بہتا معتبر ہے علی دا سجدہ زیادہ معتبر ہے چل اپنا سجدہ چھڑ دیگر تے واپس جا اے سورجا ساڈے آکھے رکدا نہیں انہاں دے آکھے واپس ہونا ہے ساڈی کیوں نہیں مندا تے سورج دا جواب ہو یہ جو چند دا جواب ہے میں توانو نہیں جاندا پر جنہ بلایا میں انہاں نو جاننا وا او میرے وال بھی اللہ دے رسول بن کے تشریف لے آئے نے چن بھی یہ ہوئی آندا ہے سورج بھی یہ ہوئی آندا ہے آؤ میں تیسری روایت پیش کراں بخاری شریف تے مسلم شریف متفق علیہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے ایک عربی اٹھ کے کھڑا ہو گیا آندھا سونیا بیوی بچے بھوکے مر گئے سونیا مال مویشی ہلاک ہوندے نے پے بارش نہیں ہوندی پئی کیسا لی آ گئی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عربی میرے غلام کی چاہنا ہے سونیا بارش آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویلے دعا واسطے ہاتھ بلند کی تے اجیت اللہ والے گورے گورے ہاتھ اپنے رخ بددعا تے نہیں پھیرے مشرق والوں بدل آ گئے مغرب والوں بدل آ گئے شمال والوں بدل آ گئے جنوب والوں بدل آ گئے موسلا دار بارش شروع ہو گئی می پہن لگ پیا زوردار بارش شروع ہو گئی ہر پاسے جل تھل ہو گئی جمعے والے دن بارش ہفتے والے دن بارش اتوار بارش سوموار بارش منگل بارش بدھ بارش جمعے رات بارش پھر جمعہ آ گیا پورے 8 دن متواتر مسلسل لگاتار بارش ہوندی رہی ہے وہی عربی یا کوئی اور سیابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اے سونے چہرے والے ان بارش بس ہو جائے فرمایا کی گل زیادہ ہو گئی ہے فرمایا عرض کر دینے سونیا ان تے مکانہ دیاں بنیاداں ہل گئیاں نے ان تے ساڑھے مکان بھی گرن دے قریب ہو گئے نے ان تے گزرگاواں بند ہو گئیاں نے رستے بلاک ہو گئے نے اے سونے چہرے والے ان بارش بند ہو جائے مسلم شریف دی حدیث دے الفاظ نے فاشارہ بیادے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ دا اشارہ کیتا مشرق والے بدل مشرق وال چلے گئے مغرب والے بدل مغرب وال چلے گئے شمال والے بدل شمال وال چلے گئے جنوب والے بدل جنوب وال چلے گئے تے بخاری شریف دے الفاظ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا واسطے ہاتھ بلند کیتے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دینے اللہم حوالینا ولا علینا یا اللہ ہن ساڈے تے بارش نہ ہوے مدینہ شریف دے اردا گرد پہاڑاں تے ہن بارش ہوندی رہے اجے دعا کر کے فارغ ہوئے نے ادھروں سورج نکل آیا ہے
اجے دعا کر کے فارغ ہوئے نے سورج نکل آیا ہے سورج چمکن لگ پہ آئے بارش بند ہو گئی ہے مسلمان بھائیو اگر بدل نو اسی اشارہ کریے تے بالکل کہنا نہیں ماندا اگر اسی آکھیے 3 دن ہو گئے نے دعاواں کر دیاں 1 مہینہ ہو گیا دعاواں کر دیاں 1 ہفتہ گزر گیا دعاواں کر دیاں اے بدلو ساڈے کہن تے بارش نہیں ہوندی انہاں دے کہن تے تسی کیوں آئے سو مشرق والوں بھی آ گئے مغرب والوں بھی آ گئے شمال والوں بھی آ گئے جنوب والوں بھی آ گئے بدلاں دا جواب یہ اسی تانوں نہیں جان دے تسی کون صاحب ہو اسی تانوں نہیں جان دے پر جنہاں نے بلایا ہے اسی انہاں نوں جاننے ہاں او ساڈے وال وی اللہ دے رسول بن کے تشریف لے آئے اللہ اکبر یا رسول زندہ باد زندہ حافظ منظور صاحب جی اگے آ جائیں آج اٹھو اٹھو بدی نو کوئی ڈر نہیں نال دے بیٹھے رہن دے پاویں کوئی نہیں اے بھی او شاہپور دے دور دے بیلی نے جی میرے ہاں میں تو وہنا وہ نکے نکے وڈے وڈے ہو گئے نے سارے ہی ہاں وڈے بڈھے ہو گئے صحیح گل ہے تواڈے سمیت ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا دھیان پہ آ کے تو کیمرے نہ پتہ نہیں چلا بیٹھو تشریف رکھو نیڑے آ کے بیاہ کرو برکتاں قریب ہوندیاں بارڈر تے بہن نہ کوئی نہیں لبدا اللہ خوش رکھے تانوں اللہ اے کدی کدی فون کر لیندے نہیں جی مینوں توجہ ہے حضرات میں کوئی اوکھی گل تے نہیں کیتی لیکن اخبار دیاں رپورٹاں نہیں سنائیاں تانوں اللہ دا قرآن تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان سنائے نے حدیثاں میں کنیاں پیش کیتیاں نے بولو ایک چاند دے بارے چ ایک سورج دے بارے چ تے ایک بدلاں دے بارے چ میں تیناں نو ایک مصرے اندر اکٹھا لگا پیش کرنا ارشاد ہوا سورج لوٹا سورج کدوں لوٹیا جدوں میرے آقا دا ارشاد ہویا ارشاد ہوا سورج لوٹا پایا جو اشارہ چاند چیرا پایا جو اشارہ چاند چیرا پایا جو اشارہ چاند چیرا پایا جو اشارہ اے بزرگ آہستہ پڑھ لو بچے بھی ہولی پڑھ لو جڑے جوان ہو تانوں کوئی معافی نہیں مرتے جانا ہی یار تے جے ذکر کر کے مریے تے قبرے جا کے مول پہ جائے جیڑا اس ذکر میرے نال ہے نا ساڈا ویکھو یکم محرم تو میں ٹریا تے آخر انسان آ تھکے بھی ہونے ہیں وہ جتھے جائی دا وہ سمجھتے ہیں بندہ فریش ہوندا پیا حالانکہ ساڈا تو نکل گیا سفر کر کے تے تسی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو تے ذرا فضا گونجائے جڑا میرے نال ذکر کرنا چاہندا ہے ناظم تے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ادھر ہاتھ کھڑا کر مینوں دس دیو بھی تیرے نال ماشاءاللہ سارے پڑھن والے لو فضا ذرا گونجائے راضی اللہ نو کرنا دکھلاوا ریاکاری نہیں کرنی مل کے ذرا ایک آواز نہ کہنا پایا جو اشارہ چاند چیرا پایا جو اشارہ چاند چیرا پایا چیرا جی پایا جو اشارہ پایا جو اشارہ چاند چیرا پایا جو اشارہ چاند چیرا پھر کی ہویا ہے بادل پر سارم جم رم جم بادل پر سارم
جم بادل برسا رم رم جم بادل برسا رم جم کیڑے ویلے بدل ورے آئے جب حکم حبیب خدا پایا جب حکم حبیب خدا پایا جب حکم حبیب خدا پایا جب حکم حبیب بادل برسا رم جم رم بادل برسا بادل برسا رم جم جب حکم حبیب خدا پا ادھر حکم ہون دی دیر ادھر بدل ور دینے پے حکم ہون دی دیر چن دو ٹکڑے ہوندا ہے پیا حکم ہون دی دیر ڈوبا سورج واپس ہوندا ہے پیا آؤ میں ایک 34 بات حدیث پیش کرا ایک عربی میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جایا ہے میں اس گل تے دلیلاں دینا وا پیا جڑا مسلم شریف دی حدیث میں پیش کی تھی ہے اور سلتو الی الخلق کافہ ایک کائنات والے میں صرف انسان آدھائی رسول بن کے نہیں آیا بلکہ میرے اللہ نے میں نے اپنی ساری مخلوقات والے اپنا رسول بنا کے بھیجا ساری مخلوقات اپنا رسول بنا کے کر لیا میں سوتے دلائل دینا چوتھی حدیث لگا پیش کرنا پھر پنجتن پاک دے نا دی پنجویں کرانگا پھر میلاد سناواں گا ایک عربی آندے نے پینڈو نو دیہاتی اگرائی ویلچر بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چایا اے سونے چہرے والیا تسی اللہ دے سچے نبی ہو کو دلیل پیش کرو کی کرو کوئی دلیل پیش کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس کیڑی دلیل لینی آ کہنے لگا جی او جڑا سامنے درخت ہے انہوں اشارہ کرو تواڈی بارگاہ وچ آوے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اودی گل سنی مسکران لگ پے آپ نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا او عربیہ کہ میں جو انہوں بلانا ہے تو جا کے انہوں میرا پیغام دے دے وہ آپے آ جاوے گا اچھی بولو نا سبحان اللہ تو جا کے میرا انہوں پیغام دے سنیاں دے سنیڑا دے وہ آپ ہی آ جائے گا لو جو ایڈا پینڈو سی نا انہیں ایک واری نہیں آکھیا سونے چہرے والیا وہ دے کان ہے نے سون لیں دا وہ دے کان ہے نے وہ درختے روکھے وہ سون دا ایک واری نہیں آکھیا انہوں پتا سی اس منہ وچوں جو نکلدا ہے سچ نکلدا ہے سبحان اللہ انہیں ذرا بھی اعتراض نہیں کیتا وائلیشن نہیں کیتا انہیں ذرا بھی اعتراض نہیں کیتا چپ کر کے اٹھ کے جان لگا کیونکہ انہوں پتا ہے وہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی قرآن میرے نبی سیالوی پٹکا بنے ہیں جی آجو آجو سرگو دے میں تو آڑے کو بھی دیار کے کرسی دے بہنا نہیں تھے اسی آج کرسی دے آنگے تو سام دین گے نا کدھنے پروگرام انشاءاللہ اگلا ہفتہ اللہ اکبر کرسی جا دے سو ہاں انشاءاللہ ہمیں دے سا توجہ ہے جی اور میں تے شیر پڑھیا تے میں نے شاہپور یاد آ گیا پرانا شاہپور
ادو تسی انج ہی پڑھتے ہوندے سو ذوق نہ پڑھتے ہوندے سو ماشاءاللہ جی ہائے ہائے صحیح گل ہے میں تمہیں کھول کے پلایا ہی بڑا کوئی سی پاویں میں نکا ہی ہوندا میں پلایا بڑا ہے مل کے ذرا ایک آواز نہ سارے کہنا ہے او میرے نبی دی قرآن میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی ایس تے بھی پوری تقریر ہے جی میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سانو کسے ہور دا کلام ہی نہیں کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا کلام اور عربی چپ کر کے ٹر پہ آئے جس ویلے کے آئے او درخت دے کول توجہ نظر آدھی سنیا جے بڑی پر لطف حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جو اٹھے آئے بغیر اعتراض کیتے ہوں گے آئے درخت دے کول چلا گیا جا کے کہنے لگا او درختہ چل جلدی کر تینوں او سونے چہرے والی سرکار نے یاد کیتا گل ایتھے بھی مینوں نیازی صاحب دی کرنی پینی ہے او درختہ چل جلدی ٹر تینوں سونے چہرے والے نے یاد کیتا ہے تینوں اونا بلایا ہی آئے آئے نیازی صاحب بڑی سونی گل کر گئے آندے نے اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے کوئی مجھے آ کر اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے کوئی مجھے آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلا سے او منگتے آ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں چل تجھ کو مدینے او درختہ جلدی کرتے نو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیتا ہی حدیث اندر آؤندا ہے او درخت سجے جھکے آئے کھبیوں جڑاؤں کھیڑیاں نے پھر کھبے جھکے آئے سجیوں جڑاؤں کھیڑیاں نے پھر اگے جھکے آئے پچھوں جڑاؤں کھیڑیاں نے پھر پیچھے جھکے آئے اگوں جڑاؤں کھیڑیاں نے رینگدا ٹردا ٹردا خراما خراما ہولے ہولے پورے ادب دے نال پوری تعظیم دے نال پوری توقیر دے نال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آیا ہے تے اوندا کی آندا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول میری طرفوں تواڈے تے سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ہن دو نقطے نے تھے بڑے پیارے اے کمپیوٹر چاہ کے نے سن لو جے سنو گے توجہ نال تے انشاءاللہ چس رہے گی اے جدوں عرابی پینڈو سنیا لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا درخت کو گیا ہے انہیں جا کے جدوں پیغام دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا
وہ عربی وچ دیتا ہے یا درخت دی بولی وچ؟ بولو عربی وچ. یہ درخت نے عربی کورس کتے کیتا سی؟ گل سمجھ گیا؟ کیوں جی ہو سکتا تمہیں پتا ہو اس گل کا کہ انہیں کورس انہیں ایم عربی کتے کیتا سی؟ کس جگہ سے اس نے عربک لینگویج کورس کیا تھا؟ وہ جگہ بتاؤ. رضوی صاحب میں کہ جی عربی جانتا سی ہو؟ میں کہ پتا نہیں. وہ کتے پڑھیا سی؟ میں کہ پتا نہیں. حدیث دستی ہے بھی گل سمجھ گیا ہو. میں کہ تین میں دساؤں کہ وہ سمجھ گیا سی. تو میرے اس نقطے دا استقبال کرنا جے. استقبال سمجھ دیو؟ ہاں سبحان اللہ. استقبال کریا نقطے دا. رضوی صاحب عربی جاندا ہے؟ میں کیا کوئی پتا نہیں. جی پڑھیا کتے؟ میں کیا کوئی پتا نہیں. تینوں کسے گل دا پتا بھی ہے دے وچ؟ میں کیا ہاں مینوں ایک گل دا بڑا پتا ہے. کوئی پتا نہیں وہ عربی جاندا ہے یا نہیں جاندا، پر ایک گل دا مینوں بڑا پکا پتا ہے، وہ میرے عربی نو جاندا سی. بولو اونچی آواز نہ بولو، اونچی آواز اور اونچی بولو سبحان اللہ. ہاں ہاں ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اسماء گرامی مسجداں میں لکھے ہوندے نا. ایک پاسے اللہ تعالیٰ دے اسماء گرامی اسماء الحسنی، ایک پاسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسماء گرامی. انہاں وچ ایک نام ہے عربی، مکی، مدنی، عربی، قرشی، حجازی، نصاری. یہ عربی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی اسم گرامی ہے. اور مینوں نہیں پتا وہ جاندا سی عربی یا نہیں سی جاندا، پر مینوں ایک گل دا پتا ہے، وہ میرے عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو جاندا سی. ہن کریے درخت کولوں سوال. او درخت چاند نال گلاں کیتیاں انہیں بھی ساڈی نہیں منی، سورج نہ کیتیاں انہیں بھی نہیں منی، بدلاں نہ کیتیاں انہیں نہیں منی. ہن تیری واری آئی ہے، کوئی ساڈا کوئی علاج کر. درختاں دا گل کرو. کی گل کی؟ کیوں پریشان ہے؟ اور یار ماموں جان گھر میں آئے ہوئے، ان کو مسواک چاہیے، ذرا دروازے کی طرف آنا. ذرا کیا کرنا؟ یہ سمجھانے کا انداز ہے میرا دیہات میں. سادی باتیں لیکن لوہے توڑ، جس پہ مائی کا لال کو انگلی نہ اٹھا سکے. ہاں ذرا دروازے کی طرف آنا. ایک عدد مسواک چاہیے. درخت آکے گا نہ، نہیں سوچی بھی نہ. تو پھر کہہ سکنے ہیں درختہ جے ساڑھے آکھن دے نہیں کہ انہاں دے بلاوے ہوتے، انہاں دے سنیا ہوتے، پیغام ہوتے، کیوں انہاں دی بارگاہ وچ آیا جائے. جو جواب سورج دا ہے، جو جواب چند دا ہے، جو جواب بدلاں دا ہے، وہی جواب اے دا ہے درخت دا. وہ بھی آندا ہے میں تانوں نہیں جاندا تسی کون لوگ ہو، لیکن جنہاں نے مینوں پیغام کل کے بلایا ہے میں انہاں نوں جاندا. وہ میرے ول بھی اللہ دے رسول بن کے تشریف لے آئے. میرے وال بھی اللہ دے رسول بن کے تشریف لے آئے. کتنی حدیث ہو گئی؟ اب پانچویں سنی. اب پانچویں حدیث سنی. ہوں تسی آئے ہو کہ حوالہ دے دینا حدیث دا. اس حدیث دا حوالہ دینا اینو پڑھنا ہوئے تے جواہر البحار امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 پڑھ سکتے. اینو پڑھنا ہوئے تے حجت اللہ علی العالمین اندر پڑھ سکتے ہو. اینو پڑھنا ہوئے تے التغلیق التعلیق علی صحیح بخاری امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ سکتے ہو. اینو پڑھنا ہوئے اس حدیث نو جڑی میں لگا پیش کرنا تے تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تین اس بارے وچ پڑھ سکتے. بڑے نینے والے بڑے تسی عاشق لوگ ہو، تانوں والیاں دی کیڑی لوڑ. میں تے کتب صاحب دی وجہ تو پیش کر دیتے.
ابو جہل دا پتر سی اکرمہ، بعد میں کلمہ پڑھیا صحابی بنے رضی اللہ تعالی عنہ. پیو نے بڑیاں پٹیاں پڑھائیاں سن کہ چاچے تے پتر پرا شریک دے سامنے نہ جائیں، کیونکہ ساڈا تجربہ ہے پترا جیڑا او دی نظر تھلے آ جائے ساڈے کموں گیا، جیڑا او دی نظر وچ آ جائے وہ ساڈے کموں گیا. تے پتر تو انہاں دھیان رکھی ذرا وہ دی نظر تھلے نہ آ جائیں، کیونکہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نے کہا ہے عنایت پہ لاکھوں سلام، ذرا ادھروں بچی. بالآخر اکرمہ سونا بڑا سی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ پہ گئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب انور میں خیال آیا ایڈی سونی صورت جہنم وچ نہیں جانی چاہیے، ایڈی سونی صورت جہنم وچ نہیں جانی چاہیے. بس نگاہ اٹھی او دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا، او دی زبان تے کلمہ جاری ہویا. بس کلمہ جاری ہون دی دیر ہے وہ اپنے بتاں کول گیا، انہیں آخیا لا تزا منات ابل جڑے میرے بتو وہ میرا کوئی چارہ کرو، مینوں بچاؤ، میری زبان تے کلمہ جاری ہو گیا. وہ بڑا جڑا بت سی نا عزا، او دے وچوں آواز آئی اکرمہ کی چاہنا ہے؟ انہیں آخیا کلمہ بھول جائے. تو عزا کہن لگا جے بھولنا ہی تے سانو بھول جا، انہاں نہ بھولی. جدوں پڑھ لیا کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے ہاتھ پڑھیا انہاں دے تے ٹرتے جاندے. اے چھپڑ سمجھ دو، چھپڑ کی بلا ہوندا؟ ہاں پانی والا جوہڑ، ان اردو چاہتے ہیں جوہڑ، جتھے زیادہ پانی جمع ہوئے چھپڑ. وہ ایک پانی سی، جوہڑ سی، کھلی جگہ سی، پانی جمع سی، اتھے ایک کنارے تے پتھر پیا سی. اکرمہ نا انج ہاتھ پڑھیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا سونیا ایک کام تے کرو. فرمایا 10 اکرمہ. انہیں کہ وہ جڑا پتھر پیا ہے نا وہ تے اس پاسے ویسے ہی طرح اینوں ذرا اشارہ تے کرو پانی تے تیردا تیردا تواڈے حال آوے، ذرا اشارہ تے کرو یہ تیردا تیردا تواڈے وال آوے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمان لگے اکرمہ بس بس یہ نہیں کہا. انہاں کہ سونا پتھر ہے یہ تے کیڑا کوئی کان نے سن لینا تے تسی کرو اینو اشارہ. ایک ہوندا بلانا، ایک ہوندا اشارہ کرنا. بلائی دا زبان نال، اشارہ کری دے ہاتھ نال. سونے دے کان بھی کوئی نہیں، انہیں سننا ہی نہیں، ایدی اکھاں کوئی نہیں، انہیں اشارہ نہیں ویکھنا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختار ہیں، جس کو چاہیں سنوا بھی سکتے ہیں، جس کو چاہیں بلوا بھی سکتے ہیں. آئے 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 تواڈے کول اللہ اکبر. جس کو چاہیں سنوا بھی سکتے ہیں، جس کو چاہیں بلوا بھی سکتے ہیں، جس کو چاہیں دکھوا بھی سکتے ہیں. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے او دے والے اشارہ کیتا تے اکرمہ کولوں کہن لگا سونے ایویں نہ آوے، نالے تردا تردا آوے، نالے رڑدا رڑدا آوے، خراما خراما آوے، پورے ادب دے نال آوے. جس ویلے تواڈے قدمین شریفین دے اندر آ جائے چپ کر کے نہ آ کے بیٹھ جائے، بابا سے بلند کلمہ طیبہ دا ورد بھی کردا ہوے. میری سرکار نے فرمایا اکرمہ ہو جائے گا تے بولیا زبان نال جاندا ہے. ثابت ہویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اے جان دے سن اے کن نہیں پر سندا ہے، اکھاں نہیں پر ویندا ہے، اے دی زبان کوئی نہیں پر بولدا ہے. ایک کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاں اشارہ کرن دی دیر ہوئی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ وہ پتھر اتھوں لڑ کے آئے پانی وچ آئے پھر تردا تردا پانی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آئے. پھر سمجھ آ گئی انہیں آ کے کلمہ طیبہ پڑھے آئے. جس ویلے کلمہ عربی وچ پڑھیا ہے پتھر کلمہ عربی وچ پڑھدا ہے پیا، اپنی بولی وچ نہیں صحابہ دی بولی وچ پڑھدا ہے پیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچ پڑھدا ہے پیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اللہ دی وحدانیت دا اقرار کردا ہے پیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت پاکہ دا اعلان کردا ہے پیا. جس ویلے آیا بارگاہ وچ نالے کلمہ پڑھدا ہے پیا نالے خوش ہوندا ہے پیا. مینوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے. پھر سانوں یہ پتہ لگ گیا ہے یہ ماساک دے کاجل والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے پتھرانوں ترا بھی جان دے نے پتھرانوں بلوا بھی جان دے نے. ہن پتھر تواڈے سویرے کتے پیا ہوے اونوں آکھیا جے پتھرا مہربانی کر چلو ایک دو پیر تے پٹ نہ اگے تے آ
انہیں آکھنا تو کون ہے؟ جی میں چودھری فلاں صاحب. انہیں کہا چودھری تے گھر مینوں تیرا کی پار ہے؟ میں تینوں کی چودھری جانا؟ وہ ساڈے آکھے نہیں انہاں دے آکھن تے تیر کے کیوں آیا سیں؟ جو جواب چند آئے، جو جواب سورج دائے، جو جواب بدلان، جو جواب بدلان دائے، جو جواب درختان دائے، وہی جواب پتھر دائے. میں جاننا جن اشارہ کیتا ہے وہ کوئی استیام نہیں بلکہ ساڈے وال بھی اللہ دے رسول بن کے تشریف لے آئے. یہ تے پتر دی گل سی. میں حضرت اکرمہ رضی اللہ ابے دی گل بھی سنا دیا. ابو جہل مثنوی شریف کے اندر یہ بات موجود ہے. مثنوی شریف کے اندر 6 کنکراں مٹھی بھی پھڑیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ آ گیا. آگے کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو رسول ہے تو داسا مارا میری مٹھی کی ہے. ثابت ہویا پہ ابو جہل دی کھوپڑی وچ اینی کو عقل ہے سی کہ رسول ہوے نا تے بند مٹھی دا انہوں پتہ ہوندا وچ کی ہے. کیونکہ انہیں آکھیا نا اگر تو رسول ہے تے داسا مارا کی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمان لگے میں دساں کہ مٹھی والی شاید ہے. انہیں آخیا جی اسی پچھلی نہیں مانتے تسی اگاں لنگ گئے مٹھی والی شاید ہے. انہیں آخیا گل تے بڑی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے انگل دا اشارہ کیتا جہدے نال چند 2 ٹکڑے کیتا ہے. انہوں نے با آواز بلند کٹھیاں یک بارگی با یک زبان کلمہ طیبہ پڑھ کے سنا دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن دینے پہ تے سرکار دا معجزہ ابو جہل بھی سن دائے ویا. ابو جہل مٹھی چ روڑے لے آیا. ابو جہل مٹھی چ روڑے لے آیا. کادے واسطے میرے نبی دا علم ازمان آیا. میرے نبی دا علم ازمان آیا. تے پھر کی ہویا ہے روڑاں نے مٹھی چ کلمہ سنایا. ہے ذوق ہے ذوق. مل کے ایک آواز نہ سارے کہنا ہے اے ان بولیاں نو بلا جان دائے. اے ان بولیاں نو مل کے ایک آواز نہ ذکر کرنا جی ان بولیاں نو بلا جان دائے. اے 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 پتھراں نو کلمے پڑھا جا. نو کلمے پڑھا جا. اے پتھراں نو کلمے پڑھا جا ندائے. اے پتھراں نو کلمے پڑھا جا ندائے. اے پتھراں نو کلمے اے پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے. اے گونگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے. اے گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے. اے گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے. اے پانی تے پتھر ترا جاندا ہے. اے پانی تے پتھر ترا جاندا ہے. اے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے. اے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے. اے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے. مسلمان بھائیو میرے اللہ نے شانہ وہ عطا کیتیاں نے جنہاں نو دین والا یا ساڈا پروردگار جاندا ہے یا حبیب کردگار جان. میں
اللہ دے فضل نہ اپنے موضوع تو سجے کھبے نہیں گیا نہ عادت یہ جان دی. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ہن اللہ مینوں بھی تے تانوں بھی سارے مدینہ شریف لے جائے. حج بیت اللہ دی سعادت عطا فرمائے, عمریاں دی سعادت عطا فرمائے, مکہ مکرمہ تے مدینہ منورہ زاد اللہ شرفہما دی با ادب حاضری اور زیارت دا شرف عطا کرے. گفتگو دا آخری نقطہ, اس تو بعد ایک دو باتاں میلاد شریف دی, کیونکہ انہیں کھانا چاہیے جس میدا خراب نہ ہو. کی خیال ہے؟ اینا کوئی کھانا چاہیے. میں تو دسا میں بغیر روٹی تو تقریر پہ کرتا ہے. ناز صاحب نے ایک سیب کھا لیا ہے لیکن میں بغیر کھانے تو تقریر کرنا پیا. توجہ ہے؟ اے بھی نقطہ سن لیا تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا انشاءاللہ. اچھا, ایک پٹھان پشتو بولدا ہے, وہ میرے کو آندا ہے, مینوں آ کے آندا ہے اور رضوی, میں کہ جی دخ پلا دا پارا یخ بولے, یہ مطلب مینوں ٹھنڈا پانی دا گلاس پیا, ٹھنڈے پانی دا ایک گلاس پیا. اور مینوں وہ بولی نہیں سمجھ آئی, میں انہوں تبرک والا ایک شاپر دے دیتا ہے, پیا چوڑاں دا شاپر لے جا. انہیں آخنا بھی دماغ خراب تیرا, میں پیاس نہ مرنا پیا, تو مینوں چول کھوائی ہونا. یہ چولاں دا تے پڑولا بھریا پیا میرے گھر, میں پھائے دینے تیرے چول, اور مینوں پانی پیا. یہ میں وہ بولی نہیں سمجھی تے میں اس تے رحمت نہیں کر سکیا. میں جنہ چر بولی نہ سمجھا میں کسے دے کام نہیں آ سکتا. کسے دے کام آن واسطے ضروری ہے کہ وہ بولی نو بندہ جاندا ہوئے. میری گل سمجھ آئی جی؟ ایک انگریزی والا آگے آندا, I want to draw your kind attention towards an important problem of our city, unhygienic condition of our. انہیں آخیا حضرت صاحب وہ ساڈا سکول خراب ہے, میں تو وہ ترلا کرن دیا, تسی مینوں شوارمی کھوائی آوندے. ہن میں وہ بولی نہیں سمجھا, میں وہ کام آیا کچھ بھی نہیں. میں صرف مثالاں دے رہا سادے ذہن نوں گل سمجھان واسطے. جیڑا رسول جس قوم دی طرف رسول بن کے گیا ہے نا, اللہ نے اس قوم دی بولی دا علم بھی دیتا ہے. میں قرآن پیش کر دینا, وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ, اسی رسول جس قوم دی طرف رسول بنا کے کلنے ہیں اس قوم دی بولی دا علم بھی دے کے کلنے. ہن جڑی قوم وال, جڑے خطے وال, جڑے علاقے وال, جڑے قبیلے وال باقی نبی اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام رسول تے نبی بن کے گئے نے, انہاں قوماں تے قبیلیاں دے بولیاں دا علم بھی اللہ دیتا ہے. تے ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الی الخلق کافہ, صرف انساناں والی نہیں ساری مخلوقات وال اللہ دے رسول بن کے آئے. مخلوقات وال, میں صرف انسان دی لگا گل کر, مخلوقات وال اللہ دے رسول بن کے آئے. ہن لمبی چوڑی گل نہیں, مدینہ شریف چلے جاؤ, معاجہ شریف دے سامنے, روزے دی جالیاں دے سامنے, قبر انور دے سامنے اس طرح کھڑے ہو جاؤ. ہن تانوں عربی نہیں آوندی تے پنجابی تے آوندی ہے, تساں اپنی پنجابی بھی آکھنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پنجابی ہیں, دیسی ہیں, پاکستان جو آیا, نظر کرم کرو. جے میری سرکار پنجابی نہیں جانتے تو نظر کی کرنی. گل سمجھو نا, گل سمجھو تے صحیح نا. یہ مطلب ہے کہ رحمت للعالمین نے, ساڈے رسول نے, رسول واسطے ضروری ہے کہ جدھر رسول رسول بن کے آیا نا ادھر دی بولی جاندا ہوئے, ادھر دی بولی جاندا ہوئے. ایک بندہ اردو والا ہے, وہ جا کے آندا یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا رہا, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ نظر کرم کرے آجے میرے تے اللہ دے واسطے. ہن نبی کریم صاحب اردو نہیں سمجھتے تے رحمت کر لیں گے, بولو تسی نہیں کر سکتے. عربی والا جا کے آندا یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننی فی بحر ہم مغرقن خذ یدی ساحلا ناشکالنا. تجھے آگو بھی عربی تو انہوں نے اپنی زبان ہوتے ہوندی, چلو فارسیات دی گل کر لینی ہے. زیر رحمت کو نظر بر حال زارم یا رسول اللہ, غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ, پریشانم پریشانم اگسنی یا رسول اللہ. جا کے تو مروز کرو اس بولی وچ. جے نہیں بولی جان دے یہ مطلب ہے پھر ساڈے پر رسول نہیں بن کے آئے. یہ مطلب ہے کہ ساڈے تے رحمت نہیں کر سکتے. لا محالہ ایک گل مننی پے گی, انگلش والا جاوے تے محبوب تاں بھی جان دے, پشتو والا جاوے تے سرکار تاں بھی جان دے,
ہندی بولنا جاوے سرکار تاں بھی جان دے نے، جے پنجابی والا گیا تے مصطفیٰ تاں بھی جان دے نے، جے اردو والا گیا تے تاں بھی بولی جان دے نے، جے فارسی والا گیا تاں بھی جان دے نے، جے ڈچ زبان بولن والا گیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاں بھی جان دے نے۔ یہ دا مطلب ہے کہ رسول جدھر رسول بن کے تشریف لے آئے وہ دی بولی جاننا وہ دے واسطے لازم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تحت سرادیاں پستیاں تو لے کے عرش اولادیاں بلندیاں تک ایک آدھ چیوٹی تو لے کے آدم علیہ السلام تک ہر شیول رب دے رسول بن کے تشریف لے آئے نے۔ پھر یہ مننا پائے گا رب نے ساری مخلوقات یا بولیاں دا علم اپنے مصطفیٰ کو دے کے کر لیا ہے، دے کے کر لیا۔ اللہ یا رسول تسی پڑھ لیا جب آج ٹائم کافی بیٹے ہو گیا، ٹائم کافی ہو گیا، تھک گئے ہو تسی، تھک بھی تو سارا دن کام کاج یار بندہ تھک بھی تو جاندہ ہی ہے نا، دنیا دیا سفراں تو بندہ اک بھی تو جاندہ ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سو کی خیال ہے؟ دل کردہ مدینہ شریف جان؟ چلو تھوڑا پڑھ دینے۔ کیا بات ہے مدینہ شریف، میرے ابو جی مدینہ شریف نے اس ویلے، مدینہ شریف نے انشاءاللہ، کیا بات۔ جیڑا بھی بولی بولن والا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جاندا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دی بولی جان دینے پچھان دینے سجان دینے، پھر نگاہ کرم بھی کر دینے۔ یہ ترجمہ اس طرح کر لینے، آقا جی دے بوئے تھے غلاماں دیاں ٹولیاں، آقا جی دے بوئے تھے غلاماں دیاں، مل کے ذرا ایک آواز نہ لے، آقا جی دے آقا جی دے بوئے تے غلاماں، آقا جی دے بوئے تے غلاماں دیاں ٹولیاں، وہ ایک سنن والا ہے ہزاراں دیاں بولیاں، ایک سنن والا ہے ہزاراں، ایک سنن والا ہے ہزاراں دیاں بولیاں، ایک سنن والا ہے ہزاراں دیاں۔ آؤ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فرمادیاں نے جس ویلے آخری رات آ گئی جتے اندر نور پیر دا ویلا آوندا ہے وہ میلاد والیاں گڑیاں ہوندیاں نے، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادیاں نے میں بیٹھی ہاں اپنے کمرے دے اندر اور اسے انتظار دے اندر کوئی ایسیاں دائیاں آ جان جڑیاں میرے نال کوآپریٹ کرن، جڑیاں میرے نال تعاون کرن، میلاد دے لمحے نیڑے آ رہے نے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادیاں نے میں سر جھکایا ہے، میرے کمرے دا دروازہ آپ ہی کھل گیا ہے، میرے کمرے دا دروازہ آپ ہی کھل گیا ہے۔ فرمادیاں نے ایک بی بی اندر آئی ہے، پھر دوجی اندر آئی ہے، پھر تیجی اندر آئی ہے، پھر چوتھی اندر آئی ہے۔ ایک آئی آ کے میرا سر دبان لگ پئی، دوجی آئی میرے کندھے دبان لگ پئی، تیجی آئی میری کمر دبان لگ پئی، چوتھی آئی میرے پیر دبان لگ پئی۔ میں پوچھیا نہیں آن والی ہو، میں تانوں جان دی نہیں، میں تانوں سجان دی نہیں، میرا تہاڈا تعارف کوئی نہیں، تسی میرے علاقے دیاں نہیں، میرے قبیلے دیاں نہیں، میرے محلے دیاں نہیں، میریاں آڈنا گوانڈنا تے پڑوسنا نہیں، نہیں تواڈے قد لمبے نے، لباس ارباں والا ہے، نہیں دسو نہیں آن والی ہو، تسی کون ہو؟ جڑی اماں جی پہلے آئیاں فرماندیاں نے اے آمنہ فکر نہ کر، نہیں آمنہ گھبرانا، میں تیری اماں حوا آ گئیاں، میں تیری اماں، بولو میں تیری اماں حوا آ گئیاں،
جڑیاں دوجے نمبر تے آیاں نی اے فرعون دی بیوی جناب آسیہ آ گئیاں نے جڑیاں تیجے نمبر تے آیاں نے اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ حضرت سارہ آ گئیاں نے جڑیاں چوتھے نمبر تے آیاں نے اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان حضرت سیدہ مریم آ گئیاں نے رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین حضرت سیدہ آمنہ پوچھ دیاں نے نی آن والیو کیڑے کام آئیو تواڈے آن دا پرپس کی ہے تواڈے آن دا مقصد کی ہے اما ہوا جواب دین دیاں نے اے آمنہ دل چھوٹا نہ کر نی آمنہ غم نہ کر آمنہ فکر نہ کر آمنہ گھبرانا اسی مائیاں بن کے نہیں آئیاں اسی تیرے لال دیاں تائیاں بن کے آ گئیاں اچھی کہہ دیو سبحان اللہ میلاد لمحے قریب آ گئے اماں جی فرما دیاں نے ایک دائی میرے سجے بہ گئی ایک دائی میرے کھبے بہ گئی ایک دائی میرے اگے بہ گئی ایک دائی میرے پیچھے بہ گئی ان میلاد لمحے قریب آ گئے اماں جان فرما دیاں نے اللہ نے سارے حجاب میریاں اکھاں کو اٹھا دیتے میں بند کمرے وچ بیٹھی ہوئی ہاں میں 3 جھنڈے لہرائے وے کے ایک مشرق تے لہرا رہا ہے ایک مغرب تے لہرا رہا ہے ایک بیت اللہ شریف دی چھت تے چنڈا لہرا رہا ہے رب العالمین نے میلاد دے چنڈے لگوائے سبز رنگ دے لگوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری اماں جان فرما دیاں نے پھر میں ویکھے آئے چٹے رنگ دیاں چڑیاں نے جڑیاں آ کے میرے گھر دے طواف پیاں کر دیاں نے باہر بنیرے تے بیندیاں نے اندر وڑ دیاں نے چوں چوں دی بولی بول دیاں نے اے چڑیاں عام نہیں چڑیاں بڑیاں خاص آیاں نے انہاں دے پر یاقوت دے نے تے چنجاں زبرجد دیاں نے پر یاقوت دے چنجاں زبرجد دیاں انہی آلہ چڑیاں اچھی کوالٹی تے آلہ کوالٹی دیاں چڑیاں اماں جی فرما دیاں نے پھر وہ ویلا آیا جدو میں ویکھے آئے تارے جا رہے نے اجالا آ رہا ہے رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے اندہ طلوع الفجر سپیدہ سہر نمودار ہوندہ پیا میلاد دے لمحے قریب آ گئے دائیاں بیٹھیاں نے ایک سجے ایک کھبے ایک اگے ایک پیچھے بیٹھیاں ہویاں نے اماں جی پھر کی ہویا فرما دیاں نے میں ویکھے آئے خارج منی نور فرما دیاں نے میں ویکھے آئے میرے وچوں نور دا ظہور ہویا ہے اماں جی کنا ظہور ہویا ہے فرما دیاں نے اضاءت لہو قصور شام ملک شام دے محل روشن ہو گئے نے ملک شام دے محل ظاہر ہو گئے نے میں بیٹھی بند کمرے وچاں اکھاں تو حجاب اٹھے نے ملک شام دے محل اس نور دے وسیلے نال میں ویکھ لے نے ایتے اماں نے ویکھے نے جے نور والا نبی آپ ویکھے تے تواڈا گراں دور تے کوئی نہیں ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا نور ازلی نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا تے پھر کی ہویا کملی والا آ گیا ہر تا سویرا ہو گیا کملی والا
ایک آواز نہ پڑھو، آخری مصرع پڑھنا وا پیا، گفتگو ختم کرنا وا پیا، مل کے اس طرح پڑھو بندہ ہو چنگا ہے جدا اخیر چنگا ہو جائے، اپنا اخیر ذرا چنگا کریے، مل کے ذرا کہہ دیو کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو گیا، کملی والا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو گیا، کملی والا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہو گیا، کملی والا ہر تھا سویرا، قد جاکم من اللہ نور، کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو ودائین اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وہ ساڈا کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا، کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو گیا، وما علینا الا البلاغ۔ تھوڑا کی سی چلو پڑھ دینا، تھوڑا بھی کی پتہ ہے زندگی ہونی ہے پھر نہیں ہونی، کی پتہ ہے یہ آخری زندگی دا ہوئے۔ تقریر میری موک گئی ہے بھائی، وہ نکیا ہوں دیا نا کدی دکان تے جانا سودا لین، وہ 10 پیسوں دا سودا لینا تو سودا دکاندار دینا تو مگرو آنا تھوڑا چونگا بھی دیا آج، سمجھ دو نا پتہ ہی چونگے دا ابھی نال کو شاہ بھی دیو کھان اے ہوں چونگا جی۔ تقریر موک گئی میری، وعدے مطابق جڑا آخری مصرع میں پڑھ کے وما علینا الا البلاغ المبین کہہ دیتا ہے۔ شاعر ایک نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کیتا ہے کہ سونیا میں ستا ہوا کہ خواب چی آ جا، میں ذرا دھیمے لہجے پڑھا، تھکاوٹ بہت دھیمے لہجے پڑھا۔ یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا، عرض یہ کسی دی آمین دی وجہ تو قبول ہو جائے گا، چلو میرا بھی کم بن جائے گا، کی پتہ ہے سونا کرم کر دے وے۔ یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا، یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا، اور یا محمد خواب میں جلوہ دکھلانا ذرا۔ کدی ہووے بندہ ستا ہوئے پردے اٹھ جان، اکھ تے لگ جائے پر سونا تشریف لے آوے، تے رحمتاں دے میہ پہ جان، کرم ہو جائے فضل ہو جائے، تے کوئی بعید از قیاس نہیں۔ کوشش کریا کرو با وضو رہن دی، تے رات نو سومو تے درود و سلام پڑھ کے سومو، تاکہ دریچے رحمت دے کھلن، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدم رنجا فرما دیں اور رحمت ہو جائے انشاءاللہ۔ وما علینا
مصطفیٰ جان رحمت پھیلا